اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کی جو ہماری ورک شاپ ہے، یہ میں آپ کو اس کا ایک پس منظر ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم 2-3 دفعہ یہاں پر میرج کورس جو ہے وہ ہم کروا چکے ہیں۔ تقریباً کوئی 12 کلاسز پر مشتمل یہاں پہ لیکچرز ہم سیشن ارینج کرتے رہے ہیں۔ اس میں جو پیش نظر بات ہمارے رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو طلاق کا ریشو ہے ڈائیورس کا، وہ ہر سال اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اضافہ نظر آتا ہے اس میں۔ تو اس کی وجہ جو بنیادی سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ ریاستی سطح پر یا حکومتی سطح پہ آپ کہہ لیں، یا ہمارے جو علماء ہیں، اسکالرز ہیں، یا ہمارے جو لکھاری ہیں، کالم نگار ہیں، دانشور ہیں، ان کی سطح پہ ہم کوئی اس طرح کی سرگرمی آپ کہہ لیں یا لوگوں کو شعور دینے کے لیے کوئی اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا بالکل ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو دیگر مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں، جو ایک ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ ہے، وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، یعنی کہ مادیت کے حوالے سے اور مذہبی تہذیب، اس کا تسلط اور اس سے آنے والا جو نالج ہے، جو سائنس ہے، جو فلسفہ ہے، اس سے بھی ہماری جو معاشرتی اور خاندانی زندگی ہے وہ کافی متاثر ہوئی ہے۔ تو اس وقت جو مشکل ہے وہ یہی ہے کہ بھئی ہم اپنے خاندان کو، اپنے فیملی سسٹم کو ہم کس طرح سنبھال سکتے ہیں۔ اور میں ذاتی طور پہ ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جو فیملی نظام ہے، خاندانی نظام، یہ اس پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ پہلا قدم ہے انسان کی بربادی کا، معاشرے کی بربادی کا، کہ جب انسان اس سے اپنی آنکھیں بند کرتا ہے۔ بے شک وہ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں اور دیگر کہہ لیجئے حوالوں سے بڑی ترقی کر جائے، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ چیز ڈسٹرب ہوگی نا انسان کی، تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بنیادی طور پر یہی بات، یعنی گھر کا جو ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے، اس کو قائم رکھنا ہے۔ اس کے لیے پھر بہت سی باتیں ہیں، جن میں 1-2 باتیں تو حقوق و فرائض کے حوالے سے ہیں۔ حفظ مراتب جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اسلامی تہذیب میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ حفظ مراتب سے مراد یہی ہوتا ہے کہ بھئی بڑے چھوٹے کا خیال، احترام، مرتبے کا، والدہ ہے، والد ہے، بڑا بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، جو بھی استاد ہے، یہ حفظ مراتب، یہ اسلامی تہذیب میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز بڑی بنیادی نظر آئے گی۔ تو یہ ہمارے ہاں جو ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ جاری ہے، تو اس میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے جب یہاں پر ہم آئے اور یہ ہم نے اپنا ادارہ قائم کیا، تو سب سے پہلا جو کورس تھا وہ ہم نے میرج کورس ہم نے شروع کیا تھا، اور اس میں ماہر نفسیات، سائیکالوجسٹ، ان کو بھی ہم نے بلایا، اور اس کے علاوہ جو قانونی طور پر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو بھی ہم نے دعوت دی۔ انہوں نے قانونی حوالے سے نکاح فارم انہوں نے پہلی دفعہ ہمارے ہاں پڑھایا تھا۔ اس طرح 12 لیکچرز، کیونکہ جب شادی ہوتی ہے تو ایک نئے خاندان میں انسان کا جانا ہوتا ہے، تو لڑکی ہے یا لڑکا، بہت سے نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے، تو یہ مشکلات شروع ہوتی ہیں۔ تو اس پر ہم نے کوئی 12 سیشن ہم نے یہاں پر رکھے تھے۔ ملائیشیا میں اور ترکی میں، ملائیشیا میں تو خاص طور پر 6 ماہ کا ایک کورس ہے جو شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کرتے ہیں، یعنی میاں بیوی آپ کہہ لیجئے، یا جو میاں بیوی بننے والے ہیں وہ، اور وہ کرنا لازم ہے، ریاست کی طرف سے کہیے، حکومت کی طرف سے وہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر شادی ہوتی ہے۔ میں ترکی گیا ہوا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ترکی میں بھی اسی طرح کا
طریقہ کار ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی وہ کورس کرتے ہیں. اس کورس میں ان کو حقوق و فرائض کے بارے میں اور باقی زندگی کے معاملات، میاں بیوی کے حوالے سے، ماں باپ بننے کے حوالے سے، اور دیگر جو مسائل نفسیاتی ہوتے ہیں اور میڈیکل ہوتے ہیں اس کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے، اور دین اور مذہب کے حوالے سے بھی. ترکی میں بھی اسی طرح ہے، ملائیشیا میں بھی. تو ہمارے ہاں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کورٹ میرج وغیرہ کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ اگر ایک کچھ باضابطہ طریقہ کار رکھ دیا جائے کہ اس سے پہلے کہ شادی کی جائے یہ پابندی ہو کہ بھئی آپ یہ کورس کریں گے، آپ اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، پھر آپ کی شادی ہوگی. تو ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی بھی، ہم نے تو ویسے بھی اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے سارا کچھ، ملک بھی اپنا اور اپنا گھر بھی، اپنا خاندان بھی. کوئی بات بھی ہو تو ہم کہتے ہیں جی اللہ مالک ہے. اللہ تو مالک ہے، لیکن اللہ نے انسان کو آخر عقل کی دولت عطا کی ہے. تو یہ اصل وجہ ہے ہماری، یعنی خاص طور پر یہ میرا آئیڈیا تھا، تو ہم نے پھر یہ 2-3 دفعہ ہم نے اس پر یہ کیا ہے، ہم نے 12 سیشنز. تو آج ہم نے جو یہ طے کیا کہ بھئی نکاح نامہ جو ہے یہ ہم ذرا اس کو اسٹڈی کر لیں گے، اس کو پڑھ لیں گے، اور خاص طور پر اس کی چند شقیں ایسی ہیں کہ جن کا مطالعہ ضروری ہے، اور اس کے بارے میں کافی کنفیوژن آپ کہہ لیجئے، ابہام کہہ لیجئے، وہ ہمارے ہاں موجود ہیں. بہت آسان ہے. ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میرے والدین کی شادی ہوئی یا آپ کے والدین کی جب شادی ہوئی ہوگی تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کا نکاح فام نہیں ہوتا تھا. یہ 1961 میں یہ بنایا گیا فیملی لاز کے تحت. اس سے پہلے کاغذ سا کوئی لے لیا کرتے تھے یا کوئی اپنا خود چھاپا ہوا تھا، لکھا ہوا. میں نے اتفاق سے گزشتہ دنوں کوئی 4-5 دن پہلے میں نے اپنے خالہ اور خالو کا میں نے نکاح فام دیکھا. تو دونوں دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے بچے بھی ماشاءاللہ یعنی اب بڑی عمروں کے ہیں. اب وہ میں نے نکاح نامہ ان کا دیکھا تو وہ بالکل بڑا خوبصورت کتابت کاتب سے لکھوایا ہوا تھا، اور وہ ایک اب اسی پر، چونکہ اس وقت تو فوٹو کاپیز مشین وغیرہ بھی نہیں تھی، تو وہ کاتب جو لکھ کے دیتا تھا اسی پر ہی پھر آگے سلسلہ چلتا تھا. لوگ جس طرح شادی کارڈ بنواتے تھے اسی طرح نکاح نامہ یا نکاح فارم بھی بنوا لیا کرتے تھے. بس اس میں یہ ہوتا تھا کہ دلہا دلہن اور گواہ اور ان کے نام بس لکھ دیے جاتے تھے، اور یہ ایک نشانی ہو جاتی تھی کہ بھئی نکاح ہوا ہے. باقی اسلام میں تو آپ کو معلوم ہے 2 گواہ بنیادی طور پر وہ شرط ہے. تو 2 گواہ ہوں، لڑکا لڑکی راضی ہوں تو نکاح ہو جاتا ہے. لیکن اسلام ہمیں اس بارے میں کوئی بھی ایسی حکم ایسا نہیں دیتا کہ جس بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے ریاست کے قانون کو نہیں ماننا یا ریاست کی یہ بات اسلام کے خلاف ہے. بہت سمپل اور سادہ سا ہمارے فقہاء نے ایک اصول قائم کیا ہے، وہ ہے کہ اصل الاشیاء اباحۃ، کہ چیزوں کی جو اصل ہے وہ اباحت پر ہے، یعنی وہ جواز پر ہے، جائز پر ہے. یعنی مثال کے طور پر میں یہاں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، تو اب کوئی رسول اللہ تو نیچے بیٹھ کر دسترخوان ہوتا تھا تو کھانا تناول فرماتے تھے، اب ہم بیٹھ کر ٹیبل پہ کھاتے ہیں، کرسی پر بیٹھتے ہیں. تو اب اس میں اسلام نے کوئی آپ کو پابند نہیں کیا ہوا، تو لہٰذا یہاں پر اباحت کا اصول چلے گا. اباحت سے مراد یہ کہ یہ جائز ہے، آپ اس کو پرمیسیبل لفظ آپ بول لیجئے اس کے لیے. تو یہ ایک جواز ہے جس میں یہ اسلام کی بڑی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں باقی اس کے علاوہ سب کچھ حلال کر دیا. یعنی چھوٹی سی لسٹ بنتی ہے حرام کی، کھانے کے حوالے سے، پینے کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، یہ قرآن پاک نے ان کو بیان کیا اور کہیں پر سنت میں بیان کر دیا گیا. تو وہ جو ہے وہ اس کے علاوہ باقی سب کچھ پھر حلال ہو گیا. اسی طرح یہ بھی سوال چونکہ ہمارے مذہبی طبقے کی طرف سے آتا ہے، میں اس کو ایڈریس کرتا چلوں کہ بھئی یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ کیوں ریاست نے شک پیدا کر دی، یہ کیوں قانون بنا دیا. اسلام کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر پاکستانی لاء میں لڑکا اور لڑکی کی شادی کی عمر 18 سال یا 17 سال رکھی گئی ہے تو اسلام اس پر کچھ نہیں کہتا آپ کو. اسلام نے یہ شرط لگائی کہ بلوغت ہو، عاقل ہو، ذمہ داریوں کو سمجھنے والا ہو. جس طرح قرآن پاک نے کہا کہ بھئی جو یتیم ہے
یتیم کے بارے میں قرآن نے کہا کہ بھئی اس کو اس وقت مال اس کے سپرد کرو جب تم اس میں رشد پاؤ۔ رشد سے مراد یہ ہے کہ جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہو، نفع نقصان کو سمجھتا ہو، فائدے کو سمجھتا ہو، ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے ادا کر سکے تو پھر اس کو اس کا مال دے دو۔ اب یہاں پر حتیٰ اذا بالغ النکاح کا لفظ ہے قرآن پاک میں، فِإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ اب یہاں پر جو بالغ النکاح ہے، نکاح کی عمر کو وہ پہنچ گیا، یعنی بلوغت اس میں ظاہری طور پر نظر آ گئی، جسمانی طور پر اگلی جو فرمائے پھر رشد فرما دیا کہ اس میں بصیرت، دانائی، سمجھ بھی اس میں ہو۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں خاص طور پہ مذہبی طبقہ جس طرح بات کرتا ہے اور ہر بات کو اسلام اسلام کہتا ہے، تو یہ میرا ذاتی نقطہ نظر جو ہے، میرا مطالعہ، جو علم، جو عمر میری گزری اس کو پڑھنے میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حرام وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی وضاحت کر دی اور اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا۔ باقی سب چیزیں ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کے معاشرے کے لیے، فریقین کے لیے، لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، کسی کا حق مارا تو نہیں جا رہا، کوئی غصب تو نہیں کر رہا، کوئی ظالم تو نہیں بن رہا، تو وہاں پر پھر آپ قانون سازی کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں جس طرح 17-18 سال کی عمر کے نکاح کا مسئلہ اگر شریعت اپنا اسلام پاکستانی قانون میں آ گیا، یا اسی طرح اگر دنیا میں آپ دیکھیں گے کہیں پر 22 سال ہے، کہیں 24 سال ہے، کہیں 25 سال ہے، کہ بھئی اس عمر میں لڑکی یا لڑکا اس عمر میں پہنچے تو تب ان کا نکاح کرنا چاہیے۔ پاکستان میں 17-18 سال، پنجاب میں غالباً اسی طرح، سندھ میں تھوڑا سا بڑی عمر ہے یا چھوٹی عمر ہے، وہاں پر علیحدہ ہے سندھ کے صوبے میں۔ تو لہٰذا اس پر ہمیں کوئی اسلام اس طرح کا نہیں کوئی حکم دیتا کہ بھی ہر صورت میں آپ نے جب بچہ بالغ ہو جائے تو آپ نے اس کا نکاح کرنا ہے اور اس کی شادی کرنی ہے۔ حد مقرر کی جا سکتی ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں یہاں پر جو بیان کی گئی ہیں جس پر ہمارے علماء نے اپنے وقتوں میں اختلاف بھی کیا اور کہا جی یہ اسلام کے خلاف ہے۔ میرا ذاتی نقطہ نظر یہ کہ وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام کے خلاف وہ بات ہوگی کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیٹاگوریکلی ایک بات کو بیان کیا ہو، پھر نعوذ باللہ اس کی خلاف ورزی کی جائے۔ ہمارے ہاں جو نیشنل فیملی ہے، قانون سازی ہے، وہ بالکل ایسی کوئی نہیں کر سکتا جو اسلام کے خلاف ہو۔ ہاں اس پر ہو سکتا ہے اختلاف کہ کسی فقہ کے خلاف ہے، کوئی نقطہ نظر اگر قانون سازی ہوتی ہے وہ نقطہ نظر ہو سکتا ہے فقہ حنفی کے خلاف ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ اہل حدیث کے خلاف ہو، وہ ہو سکتا ہے اہل تشیع کے خلاف ہو، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ وہ بالکل جو دین کی مبادیات ہیں اور احکام الہی ہیں ان کے خلاف ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ علماء کا، فقہاء کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ جزئیات کا اختلاف ہوتا ہے، فروعات کا اختلاف ہوتا ہے، یعنی وہ مبادیات کا، بیسکس کا اختلاف، فاؤنڈیشن کا اختلاف نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ میں نے اس لیے ذکر کر دیا کہ شروع میں جب یہ نکاح نامہ بھی بنا تھا تو اس پر بھی بڑا اعتراض ہوا تھا کہ یہ تو نکاح نامہ کیوں بنا دیا حکومت نے، ریاست نے، اس کو مذہبی طبقے کی طرف سے، لیکن آخر پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اعتراض کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا۔ کوئی نیا کام ہو، نئی بات ہو تو اس سے ڈرتی ہے قوم، اور جو طرز کہن ہوتا ہے، پرانا طریقہ جو ہوتا ہے، اس پر اڑتی ہے، رک جاتی، نہیں جی ہم نے اس سے نہیں ہٹنا۔ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اصل معاملہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ انسان کچھ چیزیں نئی پیدا ہوتی ہیں تو ان سے گھبراتا ہے تھوڑا سا، پھر آپ دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ یوز ٹو ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس پر بھی میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی تبدیلیوں کو پازیٹیو لینا چاہیے۔ آپ کی سائنسی ترقی جو ہے اس نے انسانی زندگی کو زیادہ محفوظ کر دیا ہے۔ پہلے آپ دیکھیے ایک بیماری آتی تھی نا، وبا، پوری کی پوری بستیاں اور شہر اجڑ کر ویران ہو جاتے تھے۔ اب آپ دیکھیے بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں تو ان کا علاج فوراً ڈھونڈا جاتا ہے، انسانی جان کو محفوظ رکھا گیا۔ کتنی بیماریاں ہیں جو دنیا سے ختم ہو گئی، کتنی بیماریاں ہیں کہ ان کا علاج کر دیا گیا۔ تو اب دیکھیے کینسر جیسی موذی مرض، اب اس کا بھی علاج ڈھونڈا جا رہا ہے اور کافی حد تک اس میں کامیابی ہو چکی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، انسان آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے۔ تو پازیٹیو، بچوں کو پازیٹیوٹی ہمیں سکھانی چاہیے، نہ یہ کہ ہم ان کے ذہن میں ہائے 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 ہے اور خوف ڈالتے رہیں چیزوں کا۔ لیکن چیلنج ہے، قبول کرو، آگے بڑھو، محنت کرو۔ اب AI کا زمانہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اب دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں قبول کر کے اور بطور چیلنج کے ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ اس کو اچھے طریقے سے سیکھو اور اس کا جو جائز پہلو ہے، پازیٹیو ہے، اس کو استعمال کرو۔
یہ یوٹیلیٹی یہ اصل میں ہوتی ہے۔ تو ہمارے علماء نے پہلے نکاح نامے پر بھی بڑے اعتراضات کیے تھے، چونکہ آپ کو میں اس کا بھی بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ یہ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ جو پہلا ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل، جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے، اس سے پہلے ایک ادارہ تھا، ادارہ تحقیقات اسلامی تھا غالباً، تو اس کا ان کو چیئرمین بنایا گیا تھا۔ وہ کچھ اپنے نظریات مختلف علماء سے رکھتے تھے، سنت کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر بالکل مختلف تھا۔ تو انہی کی سرپرستی میں، ان کی ہی زیر نگرانی، ان کی ہدایات میں یہ نکاح نامہ بنا تھا۔ یہ جو فیملی لاز ان کو ہم کہتے ہیں 1961، تو یہ انہی کی سرپرستی میں بنا تھا۔ ان کا چونکہ نقطہ نظر دوسرا تھا، تو لہٰذا انہوں نے اس طریقے سے اس کو تشکیل دیا، اور اس میں بہت سی شقیں ایسی ہیں کہ جس پر آج بھی ہمارے علماء کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے۔ لیکن میں نے وہی آپ کو عرض کیا کہ اسلام جن چیزوں کو کیٹاگوریکلی بیان کر دیتا ہے کہ یہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ پھر اپنے اجتماعی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی ریاستی زندگی میں آپ بہت سے قوانین اور بہت سے رویے اور بہت سی چیزیں آپ بناتے اور تخلیق کرتے رہتے ہیں، اور ان کو چھوڑتے بھی رہتے ہیں اور اختیار بھی کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اب آپ گھر میں بھی ہوں، دیکھیے کہ اب وہاں پر جب بچوں کو یا آپ کسی چیز سے منع کر رہے ہیں، تو وہ کوئی خدا نے تو نہیں کہا نا کہ بھی آپ نے اس سے منع کرنا ہے، آپ اپنے حالات ماحول کے مطابق اس چیز کی اجازت دے دیتے ہیں، کس چیز سے منع کر دیتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ہم بالکل مفلوج ہو کر مذہب کے نام پر رہ جاتے ہیں۔ ہمیں معذوری اور ہمیں جو محتاجی ہے نا، یہ بہت زیادہ، ہر بات میں ہم کہتے ہیں اللہ نے اس بارے میں کیا کہا، رسول اللہ کیا کہتے ہیں، فقہ کیا کہتی ہے، فلاں کیا کہتے ہیں۔ اللہ رسول نے آپ کو اوپن دیا ہے، احکام دیے بنیادی، ان پر آپ عمل کریں۔ باقی زندگی میں اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دی ہے، آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ آپ اس لیے دیکھتے ہیں کہ مذہبی لوگوں میں یہ جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ کافی متاثر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ بن جاتے ہیں۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکام دیے، اس کے علاوہ اللہ نے آپ کو اجازت دی، تو آپ جہاں اجازت ہے وہاں پر آپ اپنے سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے ماحول کو، اپنے تمدن کو آپ دیکھتے ہیں، اپنی معاشرت کو، اپنی شہریت کو، اس کے مطابق پھر فیصلے کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب نے اس کو بنایا تھا۔ تو اب اس کے ساتھ ایک اور ایکٹ ہے جس کو چائلڈ میرج ایکٹ بھی کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑی رسم بد ہے کہ چھوٹی عمروں میں شادی کرنے کی، اور قرآن پاک نے جو ہمیں اشارے دیے، جو ہمیں قرآن نے بتایا، وہ ہے نکاح کی عمر بلوغت ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ مال آپ سپرد کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جب اس میں یتیم میں تم رشد کو پاؤ تو پھر اس کا مال اس کے سپرد کر دو۔ اچھا، مال کے حوالے سے تو ہم بڑا خیال کرتے ہیں، جائیداد کے حوالے سے، لیکن جب نکاح کا مسئلہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے لڑکی کی، لڑکے کی، وہاں پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی اس میں رشد ہے، کوئی دانائی ہے، کوئی سمجھ ہے یا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے دیہاتوں میں، گاؤں میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ 8 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا بچہ ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، اور یعنی رخصتی ہو جاتی ہے، اور بالکل ینگ سے ہیں، 16 سال، 15 سال، 14 سال شادیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ اصل ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اسلام جب مال اور دولت کے دینے کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ بھئی رشد ہو، سمجھ ہو، تو ایک شادی جو اتنی بڑی ذمہ داری، مرد کو قوام بنایا گیا، یعنی قوام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشی کفالت کا ذمہ دار ہے۔ جب اس کو گھر کا سربراہ بنایا گیا تو وہ سربراہ ایسا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی میری ذمہ داری کیا ہے، میں نے گھر کو سنبھالنا کیسے ہے، میری بیوی ہے، پھر آگے بچے ہیں، پورا گھر ہے، نظام ہے، معاشی کفالت کا ذمہ دار۔ آپ لفظ دیکھیے، قوام ہے۔ تو لیکن ہمارے ہاں ایسے خیال کیے جاتے ہیں جیسے گڈا گڈی کا کھیل ہوتا ہے، بس شادی کر دی گئی۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ اس میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہے کہ اس طرح کے دستاویز اگر تیار ہو جائے، اور تاکہ دونوں جو فریق ہیں ان کا کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ابتدائی جو ان سے ہیں، اگر ہم 1 سے لے کر اور اس کو ہم اگر 12 تک اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، یہ جو شقیں ہیں، اس میں ایک تو ہے کہ دلہا اور اس کے والد کا نام اور سکونت، یہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے، اور اس کی عمر وغیرہ، تاریخ پیدائش، اور اسی طرح جو لڑکی ہے پھر اس کے
حالات یہاں پر یعنی لکھے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہے کہ دلہن کماری یا بیوہ یا متعلقہ، یہ تو ہو گئی ادھر، لیکن دلہا کا ادھر نہیں ہے، دلہا کا پھر ادھر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا دوسری شادی کا معاملہ، اس کے لیے یہاں پر پھر انہوں نے اس کا اضافہ کیا ہوا ہے کہ آیا دلہا کے ہاں پہلے سے بیوی یا بیویاں موجود ہیں، بیوہ ہیں یا متعلقہ، ان کے بچوں کی تعداد اور ان کا نام۔ یہ شق نمبر ہے 21 کے 2 حصے بنتے ہیں، یعنی الف اور بے۔ ایک ہے کہ آیا دلہا رنڈوا ہے یا طلاق دہندہ، یعنی اس کی دوسری شادی اس طرح ہے۔ پھر آگے جو بے ہے اس میں پھر اس لیے یہاں پر دلہن کا ذکر ہو جاتا ہے شق نمبر 5 میں، اور جو یہ شق ہے 21 الف اور بے، یہ پھر مرد کے حوالے سے، لڑکے کے حوالے سے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پھر وکیل وغیرہ گواہوں ان کا یہاں پر ذکر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو اصل ہے نا وہ 13 سے ہے، یعنی 13 سے 16 تک، وہ ہے حق مہر کے حوالے سے، اور یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ معجل اور غیر معجل، یعنی معجل اور معجل۔ اب معجل یہ ہوتا ہے کہ جو طے ہوا ہے اور اسی وقت ہی دے دیا جائے، ادا کر دیا جائے، تو اس کو معجل کہا جاتا ہے۔ معجل یہ ہوتا ہے کہ جب عورت ڈیمانڈ کرتی ہے یا کوئی مسئلہ واقع ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کو ادا کرنا، تو خدا نخواستہ نہیں آپس میں بنتی، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، تو اس سے پہلے وہ ادا کرنا حق مہر لازم اور ضرور۔ یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ جو حق مہر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لڑکے والوں پر بوجھ نہ ہو، اور جو لڑکی کے لیے یا لڑکی والوں کے لیے یعنی خفت کا، شرمندگی کا باعث نہ بنے، وہ حق مہر ہونا چاہیے، یعنی دونوں کے لیے آسانی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ہی بیان کیا۔ اور یہاں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ حق مہر کے بارے میں ہمارے ہاں بڑی بحثیں ہوتی ہیں، ہمارے فقہاء نے بھی اس پر بڑا کچھ لکھا ہے، لیکن میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ حق مہر در حقیقت عورت کی حیثیت کو تسلیم کرنے کا ایک قدم ہے، یعنی عورت کی حیثیت، اس کے مقام اور اس کے مرتبہ اور اس کو اہمیت دینے کا یہ پہلا ایک قدم ہوتا ہے۔ چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مرد قوام ہے، معاشی کفالت کا ذمہ دار ہے، تو وہ جو کفالت کا ذمہ دار ہے تو لہٰذا اس کا پہلا قدم یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن عرب کے معاشرے میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، میرا ایک بکلیٹ ہے، آپ کو ہم تحفے میں پیش کرتے ہیں ابھی، وہ جو سنت کے حوالے سے ہے بلال صاحب، تو وہ جاتے ہوئے اگر دے دیں، تو اس میں نے یہ بتایا ہے کہ عرب کے معاشرے میں بہت کچھ تھا جو پہلے رائج تھا، اور اس میں حق مہر بھی ہے، وہ پہلے بھی رائج تھا۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے 3 کام کیے، یہ یاد رکھ لیجئے، آپ کے بڑے کام آئیں گی یہ 3 باتیں۔ ایک یہ ہے کہ جو شرک پر مبنی رسومات یا روایات تھی، شرک کے علاوہ اخلاقی خرابیوں کا باعث یا بنیاد تھی، یا اخلاقی خرابی اس میں موجود تھی، اس کو تو بالکل ختم کر دیا، بالکل ڈیلیٹ کر دیا، ریموو کر دیا اس کو۔ ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جن کو رکھا جا سکتا تھا اس میں کوئی اخلاقی خرابی بھی نہیں تھی اور اس میں کوئی عقیدے کی خرابی بھی نہیں تھی، اس کو منوان ویسے کا ویسا رکھ لیا، ٹھیک ہے جی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس میں ترمیم کی جا سکتی تھی، امینڈمنٹ کی جا سکتی تھی، اس میں امینڈمنٹ کر دی گئی، یہ تیسری صورت بن گئی۔ تو یہ 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے وہاں آئے تھے مکہ میں۔ یہ جو حق مہر ہے، حق مہر کے علاوہ دیگر جو آپ کہہ لیجیے روایات ہیں، وہ ایز اٹ از باقی رکھی گئی، جیسے حق مہر میں نے آپ کو بتایا، اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسے بہت سی باتیں، روایات آپ کہہ لیجیے، فیصلے کہہ لیجیے، کچھ دیت کے معاملات ہیں، کچھ نکاح کے معاملات ہیں، کچھ حق مہر کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ دیگر بھی کئی چیزیں ہیں جس کو منوان اختیار کر لیا گیا، اسلام نے لے لیا۔ یعنی اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کوئی قوم بھی آپ کے مقابل ہے، کوئی مخالف ہے، کوئی بھی ہے، آپ نے اپنے تعصب سے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کرنا ہوتا، ایک قوم کو بھی، ایک فرد کو بھی۔ آپ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں جو خوبیاں ہیں آپ وہ خوبیاں لے لیں، جو اس میں خامیاں ہیں تو خامیوں کو آپ چھوڑ دیں۔ تو یہ اصل اسلام کا جو اعتدال اور توازن کا رویہ ہے، بیلنس کا، اور دوسری قوموں کے حوالے سے وہ اصل میں یہ رویہ ہے کہ یہ انداز اور یہ طریقہ ہمارا دوسروں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ نے یہ اختیار فرمایا۔ اب حق مہر بھی اسی میں سے ہے۔ تو حق مہر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ ہمارے فقہاء نے اس پر کیا لکھا ہے، وہ
تو وہ کسی وقت پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ صرف اتنی سمپل سی بات ہے کہ حق مرد حقیقت مرد کے یعنی اس کا قدم ہوتا ہے، پہلا اٹھاتا ہے کہ بھئی یہ معیشت اس کے سپرد ہے، مرد کے سپرد ہے۔ تو یہ عرب کے معاشرے میں یہ حق مہر کا تصور پہلے سے موجود تھا۔ اچھا، اب یہ جو معجل ہے، یہ عین کے ساتھ ہے، عجلت جیسے ہم لفظ بولتے ہیں نا جلدی، تو اس کے لیے یہ معجل وہاں سے نکلا ہوا ہے، جس میں تعجیل ہوتی ہے، فوری فوری آپ ادا کر دیتے ہیں۔ معجل یہ ہوتا ہے کہ وقت پر جب کوئی مدت مقرر کر لی جاتی ہے، عورت کی ڈیمانڈ کرتی ہے یا خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت بن جائے تو پھر وہ معجل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہا کہ آیا مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کیا گیا؟ اگر کیا گیا ہے تو کس قدر؟ اب یہ اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں کہ یہ لکھ لیا جائے کہ بھئی طے کیا ہوا تھا، دیا کیا گیا ہے۔ مثلا 1,00,000 طے ہوا لیکن دیا کتنا، 50,000 دے دیا تو باقی 50,000 رہ گیا، وہ دینا ہے، وہ یہاں پر لکھ لیا جائے۔ اور آیا پورے مہر یا اس کے کچھ یا کسی حصے کے عوض میں کوئی جائیداد دی گئی ہے؟ اگر دی گئی ہے تو اس جائیداد کی وضاحت اور اس کی قیمت جو فریقین کے مابین طے پائی ہے، وہ جائیداد وغیرہ جو ہے، سونا ہے، وہ سارا کچھ حق مہر کے یہاں پر لکھ لیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی اہم بات یہ بھی آپ کو ضمناً بیان کرتا چلوں کہ عرب کے معاشرے میں جو تھا، جو روایت تھی، جو طریقہ تھا، وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو ہمیں قرآن نے بتایا، جو سنت سے ہمیں معلوم ہوا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم عرب معاشرے کو سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام ہے، یعنی ہم نے اپنے آپ کو اسلامائز کرنا ہے، اپنے آپ کو ہم نے عرب کے کلچر میں نہیں ڈھالنا۔ یعنی مثال کے طور پر عرب کے کلچر میں تھا کہ لڑکا جو ہے وہ ساری ذمہ داری اٹھاتا ہے، تو اچھی بات ہے اگر ہمارے معاشرے میں بھی اگر لڑکا ساری ذمہ داری اٹھا لے۔ یعنی عرب کے آج بھی یہ کلچر ہے کہ وہاں پر گھر لڑکا بناتا ہے، سارا فرنیچر، ہر چیز گھر کی وہ سیٹ کرتا ہے، لڑکی صرف آتی ہے، چاہے وہ 2 جوڑوں میں آئے، چاہے وہ اپنا 1 جوڑے میں آئے، چاہے وہ کچھ ماں باپ سے لے کر آئے، تو ٹھیک ہے۔ تو عرب میں اس طرح کا کوئی کلچر نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ہندوستان میں ہے کہ بیٹی کو جہیز دیا جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے، اگر وہ نہیں ملتا پہلے تو سسرال والے کہتے ہیں جی ہمیں کچھ نہیں ضرورت، جب وہ بیچاری آ جاتی ہے پھر اس کو تانے مارتے ہیں کہ بھئی تم لے کر کچھ نہیں آئی۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک منافقت کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، تو یہ عرب کے معاشرے میں جو چیز ہے نا، وہ اب تک یہی ہے کہ لڑکا ہر چیز تیار کر کے لاتا ہے اور بس لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت علی حضرت فاطمہ کے نکاح کی مثال دی جاتی ہے، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تیار کیا تھا وہ حضرت علی کی کمائی سے تھا نا، زرہ بیچی گئی، تلوار دی گئی، پھر حضرت عثمان نے وہ خرید لی، پھر حضرت عثمان نے وہ قیمت بھی واپس کر دی، تو اس طریقے سے وہ نکاح ہوا تھا۔ تو عرب کا یہ کلچر تھا۔ تو ہمارے لیے جو اصل چیز حجت ہے نا، وہ ہے کہ جو قرآن نے کہا، جو سنت سے ہمیں معلوم ہوا۔ باقی جو کلچر ہے وہ کلچر ہے، اس کو اچھی بات ہے تو لے لینا چاہیے، اچھی بات تو ہمیں قبول کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں جو یہ ایک جہیز کا کلچر ہے، یہ آپ دیکھیے کہ میں اس بارے میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ حرام بھی نہیں ہے اور یہ کوئی فرض بھی نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی باپ، کوئی ماں اگر اپنی بیٹی کو کوئی اپنی محبت سے، اپنے ایک تعلق سے دیتی ہے کچھ، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ نہیں بھی دیتی تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ نہ کوئی فرض ہے نہ یہ کوئی حرام ہے کہ ہم ایک طرف کہتے ہیں یہ لعنت ہے تو فلاں ہے، تو یہ دوسری ایکسٹریم ہو جاتی ہے۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ اس کو ہر صورت میں فرض بنا دیں کہ بھئی بیٹے کو کیا دے رہے ہیں، گاڑی دے رہے ہیں، موٹر سائیکل دے رہے ہیں، فلاں دے رہے ہیں۔ یعنی یہ قرآن پاک نے اس کی جو بنیاد رکھ دی نا قوام کہنے کی اور حق مہر کی، وہ در حقیقت یہی بنیاد ہے کہ لڑکا، مرد کوئی توقع عورت سے نہیں کر سکتا اور کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، عورت ڈیمانڈ مرد سے کر سکتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اگر اپنی فقہ کو بھی پڑھیں نا، ہمارے بر صغیر کے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں فقہ پر، فتاوی شامی کو دیکھ لیں، عالمگیر کو دیکھ لیں، دیگر فتاوی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ حیران ہوں گے کہ اس میں کہا کہ عورت جو کماتی ہے وہ عورت کا ہے، مرد اس پر کوئی تقاضا نہیں کر سکتا۔ جو اس کو ماں باپ کی طرف سے ملتا ہے، جائیداد میں ملے، وراثت میں ملے، کچھ بھی ملے، مہینے کا ماں باپ دیتے ہیں، بہن بھائی خدمت یا تحفہ دیتے ہیں، وہ اس کا ہے، خاوند اس پر ڈیمانڈ نہیں کر۔ ہاں، خاوند کے ہر مال پر وہ ڈیمانڈ کر سکتی، اس سے مانگ سکتی ہے۔ یہ ہمارے فقہا نے بیان کیا، یہاں تک بیان کیا کہ اگر شادی ایسی لڑکی سے ہوئی کہ جو لڑکی اپنے گھر میں
ایک پرآسائش زندگی گزارتی تھی، پرسہولت زندگی گزارتی تھی، اب خامند کی ذمہ داری ہے کہ اسی اسٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو وہ سب کچھ مہیا کرے۔ یہ چیزیں ہمارے فقہاء نے لکھی ہیں، یعنی جو سٹینڈرڈ، جو سٹیٹس اس کو اپنے گھر میں میسر تھا، وہی سٹینڈرڈ اور سٹیٹس وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں میسر کرے گا، اس کو دستیاب کرے گا۔ یہاں تک ہمارے علماء نے، فقہاء نے، یہ باتیں نہ ہمارے علماء بتاتے ہیں اور شاید ہم سننا بھی نہیں چاہتے، یہ باتیں تھوڑی سی ذرا مردوں کے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے فقہاء نے پہلے بیان کی ہیں۔ تو یہ میں نے ضمناً ایک بات بیان کر دی ہے کہ یہ جو جہیز کا مسئلہ ہے یہ ہمیں ملا ہے ہمارے کلچر سے، یعنی ہمارے تمدن سے، آپ کہہ لیجیے ہم ہندوؤں کے معاشرے میں وہاں پر یہ چیزیں، چند باتیں وہاں پر ایسی تھیں کہ جو ہمارے ہاں لوگوں نے جو فیور میں آتی ہے نا، تو اس کو پھر لوگ بڑی جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اس کو مشہور بھی کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ میں حیران ہوتا ہوں کہ نہ اس کا کوئی قرآن میں ذکر ہوتا ہے نہ حدیث میں ذکر ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی اس کو پیش کیا جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی خدا کی طرف سے کوئی حکم ہے یا رسول کی کوئی سنت ہے، اس انداز سے ہم پیش کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو آگے تھوڑا تھوڑا معاملہ جو ہے وہ ذرا سنگین ہوتا جا رہا ہے نکاح فارم میں۔ اس سے آگے ہے کہ اگر کوئی خاص شرائط اگر کوئی ہوں تو وہ اس میں لکھی جائیں۔ یہ شرائط واضح بات ہے کہ دلہن کی طرف سے ہوتی ہیں، یعنی مثال کے طور پر تعلیم کا مسئلہ ہے کہ بھئی ہماری بیٹی پڑھے گی، آگے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے گی، تو وہ اگر کوئی خاص شرط ہو تو یہاں پر وہ لکھی جا سکتی ہے۔ یا کوئی جاب کرتی ہیں مثال کے طور پر کہ بھئی جاب کو یہ جاری رکھیں گی شادی کے بعد بھی۔ ایسی ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے، آپ دیکھیے کہ بیٹی ہے وہ میڈیکل کی ایجوکیشن لے لیتی ہے، ڈاکٹر بن جاتی ہے، شادی ہو گئی، نہیں جی اب آپ گھر بیٹھو۔ تو بھئی اس نے جو 16 سال پڑھا، 18 سال تعلیم حاصل کی ہے، اس نے اتنا کچھ دماغ کھپایا، وہ اسی لیے تھا کہ بھئی آگے پروفیشن جاری رکھے، کچھ کمائے اور کچھ اپنے گھر کو بھی سپورٹ کرے۔ تو بہت سی ایسی یعنی چیزیں ہیں جو یہاں پر لکھی جا سکتی ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیے جو 18 ہیں، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے؟ اگر کر دیا ہے تو کون سی شرائط کے تحت؟ اب یہ چیز جو ہے آپ کو 1400 سال میں نہیں ملے گی، یعنی ہم اس طریقے سے اس کو نہیں دیکھتے۔ لوگ حوالے دیتے ہیں، لیکن ان حوالوں پر میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں کہ ان کی کوئی ایتھینٹسٹی نہیں ہے ان باتوں کی، اور نہ کوئی اتنے سکہ حوالے ہیں کہ جس پر ہم بات کریں۔ مثال کے طور پر حق تفویض پر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی ازواج، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی آپ اگر بسنا چاہتے ہیں تو بسیں، اگر آپ نے رخصت ہونا ہے تو میں اچھے طریقے سے آپ کو رخصت کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، تو میں آپ کو امتعکن، میں آپ کو دے دیتا ہوں ساز و سامان، واسرحکن، میں آپ کو اچھے طریقے سے رخصت بھی کر دیتا ہوں۔ اب یہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ، اور پھر وہ جو آیت تخییر ہے، اس کو آیت تخییر کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ اپنے ازواج سے اس کے بارے میں بات کر لی۔ اس کا ایک علیحدہ بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ اس وقت جو مدینہ میں رہتے تھے منافق لوگ تھے، یہودی تھے، وہ خواتین آتی تھیں، وہ کہتی تھی کہ ازواج مطہرات کو کہ بھئی تم نے کیا کما لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کر کے، دکھی زندگی گزار رہی ہو، تنگ دستی کی زندگی ہے، دیکھو ہم عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں، ہمارے پاس زیورات ہیں، مال و دولت ہے، یہ ہے، سب کچھ ہے۔ اب ممکن ہے کہ ازواج کے ذہن میں کوئی بات اس حوالے سے آئے تو اللہ پاک نے پھر یہ آیت نازل فرما دی۔ بعض لوگوں نے کہا جی یہاں سے حق تفویض ثابت ہوتا ہے کہ تفویض ہے، رسول اللہ نے طلاق کا حق دے دیا ازواج کو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر طلاق کا حق تو رسول اللہ کے پاس ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اچھے طریقے سے، یہ فرمایا۔ تو ایک تو جو طلاق کا حق ہے، اگرچہ ہمارے فقہاء نے اس کو مانا ہے کہ مرد اپنا یہ حق عورت کو دے سکتا ہے، حق کے طلاق دے سکتا ہے، سپرد کر سکتا ہے، اور طلاق کا حق عورت کو مل جائے گا۔ ہمارے آج کے لوگ بھی، یعنی جو جسے ہم کہتے ہیں جدید جو سوچ کے لوگ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عورت کو طلاق کا حق دے دیا جائے
تو اس لحاظ سے بہتر ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک تو عورت کا حق مہر کہیں نہیں جاتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خلا کی صورت میں جب وہ اپلائی کرے گی تو خلا کی صورت میں اس کو حق مہر واپس کرنا ہوگا، مرد کو دینا ہوگا۔ اب حق تفویض جب مرد عورت کو دے دے گا، طلاق کا حق دے دے گا، تو پھر اس کے بعد اس کا حق مہر جو ہے وہ اس کو واپس نہیں کرنا پڑے گا، وہ اس کے پاس رہے گا۔ یہ بھی ایک بات بیان کی جاتی ہے۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں اس پر ہمیشہ، وہ یہ ہے کہ بیدہ عقدۃ النکاح، قرآن نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ جو نکاح کی گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے۔ واضح بات ہے، اس کو قوام بھی بنایا، گھر کا اس کو سربراہ بنایا، تو جب وہ سربراہ ہے ایک ادارے کا تو پھر اس کے کچھ اختیارات بھی اللہ نے اس کو دیے۔ تو طلاق کا حق اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا قرآن پاک کے مطابق۔ پھر جو خلا کا حق ہے وہ اللہ نے عورت کو دیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ خلا کو آسان کیا جائے نا، یعنی طریقہ ہے طلاق جو ہے، طریقہ خلا جو ہے اس کو آسان کیا جائے تاکہ عورت جب چاہے اپنے مرد سے علیحدگی اختیار کر لے۔ ہمارے عدالتی نظام میں عورت کے لیے جو مشکلات ہیں، کمپلیکیشنز ہیں، جیسے مرد کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دینی نہیں، میں اسی طرح تجھے تڑپا کے ماروں گا، بس تم اسی طرح ہی رہو گی۔ یہ جو رویہ ہے یہ بڑا ظالمانہ اور بڑا غلط رویہ ہے۔ عدالت کو چاہیے کہ اس نظام کو، یا ہماری پارلیمنٹ کو چاہیے کہ اس سسٹم کو، پروسیجر کو آسان بنائے۔ تو مرد کے ہاتھ میں جو نکاح کی گرہ ہے قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے، اور مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ اور عورت کے لیے خلا کا راستہ نکالا ہے۔ ہاں، اگر میں اس پر کوئی ایسی بات نہیں کہتا، لیکن تفویض طلاق اگر مرد دیتا ہے تو دے سکتا ہے، جائز ہے کہ وہ اس کو طلاق کا حق دے دیتا ہے کہ بھئی اب وہ طلاق کا طریقہ کار پھر یہی ہوتا ہے کہ بھئی عورت جب چاہے پھر طلاق واقع کروا لیتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی مرد پھر اس کا پابند ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ جی نہیں دینی، یہ کرنی، وہ کرنی، وہ اس میں نہیں کر سکتا۔ طلاق پر بھی کبھی موضوع رکھیں گے اور اسی طریقے سے آپ دوستوں کو دعوت دیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل طلاق کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جس طرح طلاق دینے کا طریقہ رائج ہے یہ بالکل غیر قرآنی ہے، غیر اسلامی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے ساتھ۔ یہ صرف وہی طریقے جو سنے سنائے ہمارے ہاں رائج ہیں، اور جو ایک انداز چل رہا ہے، میں اس کو بھی رسم بد سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ جو قرآن نے تصور طلاق کو بیان کیا وہ اتنا اچھا ہے۔ میں ایک صرف اس کا نقطہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ پختہ ارادہ جب ہو جائے طلاق کا، وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق، کہ اگر مرد جو ہے وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لے، یہ لفظ ہے، یہ نہیں ہے کہ نمک زیادہ ہو گیا کھانے میں تو طلاق ہو گئی، کوئی ناراضگی ہو گئی طلاق ہو گئی، میری امی کے ساتھ ایسے بات کیوں کی تو طلاق ہو گئی، ابو کے ساتھ بات کیوں کی طلاق ہو گئی، فلاں کے ساتھ یوں کیوں کیے تو طلاق ہو گئی۔ یہ نہیں ہے طلاق۔ اسلام نے جس طرح طلاق کو بیان کیا ہے وہ اس کے بعد نہ کوئی شرمندگی ہوتی ہے، نہ اس کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے، اور پھر اتنا خوبصورت طریقہ ہے، کمال ہے خدا نے جو قرآن میں بیان کر دیا۔ قرآن کہتا ہے ایک دفعہ طلاق دو گے نا تو اس کے بعد تم عدت کے بعد وہ تم سے علیحدہ ہو جائے گی، اب دوبارہ نکاح کر سکتے ہو اور اس کا حق مہر دوبارہ مقرر کرو گے، وہ تو پھر تمہارے نکاح میں۔ ایک طلاق سے بھی عدت گزرنے کے بعد عورت بھی آزاد، مرد بھی آزاد ہے، جہاں چاہے عورت نکاح کر لے، مرد جہاں چاہے نکاح کر لے، ایک طلاق دینے سے بھی۔ لیکن وہ اتنا آسان اور اچھا طریقہ ہے جو قرآن پاک نے بیان کیا، وہ بیان ہی نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں وہی کوئی فقہ حنفی کی باتیں کرتا ہے، کوئی فقہ شافعی کی بات شروع کر دیتا ہے، کوئی فقہ مالکیہ۔ قرآن پاک نے جو طریقہ بیان کیا، میں کسی فقہ کے خلاف نہیں میں بات کر رہا، ان کے اپنے تمدنی تقاضے تھے، ان کے اپنے معاشرتی تقاضے تھے کہ انہوں نے اس کو بطور سزا کے، بطور ایک فائن کے، پنشمنٹ کے نافذ کیا۔ وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، وہ فقہا کے اپنے اجتہادات ہیں، ان کے تشریحات ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں تو قرآن نے ایک طریقہ طلاق بیان کیا ہے، ہم اس کو فالو کریں، اس کو دیکھیں، سمجھیں۔ یہ جو ہمارے ہاں اتنی بدمزگی اور حالات خراب ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمیں طلاق کا پتہ ہی نہیں کہ طلاق ہے کیا چیز۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کیا عجیب، یعنی بیان کرتے بھی دل کانپ اٹھتا ہے کہ جو اتنا گند ہمارے معاشرے میں طلاق کے نام پر پایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، آیا شوہر کے طلاق کے حق پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے؟ یعنی پابندی سے مراد یہی ہے کہ بھئی اگر دے گا تو اتنا حق مہر وغیرہ، حق مہر تو خیر وہ ہو گیا، یعنی اتنی رقم ادا کرے گا طلاق دینے پر، یا کوئی فلاں چیز دے گا، یا یہ ہے کہ اتنی مدت کے بعد
طلاق دے سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں دے سکتا، اس طرح کر کے یہاں پر کوئی نہ کوئی شرط حالات کی. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کام ہوتا ہے لڑکا لڑکی کا، کہ وہ بیٹھ کر پڑھیں اور بیٹھ کر فیصلہ کریں. ہمارے ہاں بیٹھ جاتے ہیں مرد حضرات. اب واضح بات ہے ان مردوں کی اپنی مینٹیلٹی، اپنی سوچ ہے. اب کوئی 25 سال 20 سال پہلے میں نے ایک نکاح پڑھایا، دوست ہیں اپنے یہاں لاہور کے، بڑے بزنس مین ہیں، صنعت کار ہیں بڑے. تو ان کی بھابھی کا نکاح تھا، یعنی ان کے بھائی کی شادی تھی. میں نے وہاں پر جب نکاح پڑھایا تو میں نے کہا کہ حق مہر کہہ رہا ہوں، رکھ چھڈو، کوئی 500 روپے رکھ چھڈو گی، یہ 200 رکھ دیں. اچھا یہ طریقہ بات کرنے کا. ابھی ریسنٹلی یعنی 1 سال پہلے 6 ماہ پہلے ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے مجھے بلایا. اب دیکھیں نا کیسے ہاتھ پڑتا ہے باپ کو. اب بیٹی ہے نا، وہ دوسرے کی بیٹی تھی نا، وہ اپنی نہیں تھی، اب اپنی بیٹی ہے. اب جناب وہ حق مہر کیا رکھا. پہلے تو اس پر کہ بھئی حق مہر کیا رکھا، اب خود باتیں کر رہے ہیں. اب جب انہوں نے 1,00,000 یا 50,000 یا اتنا، اب اس پر وہ حضرت صاحب کا چہرہ مطلب ہے کہ ایسے اداس اور پریشان کر کے انہوں نے میری بیٹی کی یہ قدر کی ہے، انہوں نے یہ خیال کیا ہے میری بیٹی کا، بس اتنا سا حق مہر رکھا ہے. جب بندہ 8-8 10-10 کنال کی کوٹھی میں رہ رہا ہو تو واضح بات ہے کہ پھر ذہن تو وہی ہوتا ہے نا، انسان اپنا سٹینڈرڈ، اپنا ایک سٹیٹس رکھتا ہے، اس کے مطابق بات کرتا ہے. اب وہی صاحب تھے 20-25 سال پہلے، آج دیکھیں کہ وہ کیا صورتحال ہے. مرد کی اپنی مینٹیلٹی ہے، وہ جو جس طریقے سے پر کرتا ہے نا، وہ اس میں وہ اپنی سائڈ کو سیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کی وہ مینٹیلٹی جو 20-50 سال میں تیار ہوتی ہے وہ اس کی روشنی میں نکاح فام کو فل کر رہا ہوتا ہے. تو میرا یہ بھی ایک بڑا مشورہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو یہ نکاح فام دیا جائے اور لڑکا لڑکی اس کو پڑھیں اور وہ فل کریں، نہ یہ کہ کوئی وکیل اور گواہ اور مطلب ہے کہ جو بزرگ اور ماما چاچا خالہ خالو بیٹھے ہوتے ہیں، جو خالو اور فلاں فلاں کو انہوں نے شامل کر رکھا ہوتا ہے. تو یہ بند ہو گیا. ابھی چلنے دیں، یہ بند ہو گیا. اصل میں وہ 40-45 منٹ والا ٹائم ہمارے ہاں وہ اس کے وہ ختم ہو گئی ہے نا، فیس وہ جمع کروانی ہے. اچھا اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی. ٹائم تو ہے نا ابھی آپ کے پاس؟ ہاں اچھا لیکن ہمارے کوسچن بھی ہے، وہ آگے پھر دیکھتے ہیں، میں جلدی اس کو کر لیتا ہوں. اچھا، آیا شادی کے موقع پر مہر و نفقہ وغیرہ سے متعلق کوئی دستاویز تیار کی گئی؟ اگر کوئی دستاویز لکھی گئی ہے حق مہر نان نفقہ کے وغیرہ کے حوالے سے، وہ ساتھ اس کے لفظ کی جاتی ہے. کس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کس کے بارے میں؟ یہ جو کلاس میں اس پر بیسیکلی کی پاکٹ منی کی بات ہوتی ہے. ہاں تو بالکل وہ نان نفقہ میں رکھی جا سکتی ہے، بالکل ہونی چاہیے بلکہ. اچھا اب اس کے بعد دیکھیے، آیا دلہا کے یہاں پہلے سے کوئی بیوی موجود اگر ہے تو آیا اس نے دوسری شادی کرنے کے لیے مسلم خاندانی قوانین کے آرڈیننس 1961 کے تحت چیئرمین ثالثی کونسل سے اجازت نامہ حاصل کر لیا ہے؟ یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں آپ سے کہی ہے کہ ریاست ایسا قانون بنا سکتی ہے جس میں ریاست یہ دیکھتی ہے کہ کسی فریق کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. چونکہ ہمارے معاشرے میں پریکٹیکلی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مرد دوسری شادی کرتا ہے اور پہلی بیوی کو اور بچوں کو بھول جاتا ہے، اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے، اور وہ دوسری شادی اور بچے پھر ان معاملات میں. ہم نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو لاہور سے باہر دوسری شادی کرتے ہیں اور پھر کئی مہینوں کے بعد آتے ہیں اور آ کر یعنی پہلی بیوی اور بچوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور اکثر طور پر وہ ڈپرائیو ہوتے ہیں، یعنی ان کے حالات اور ان کے مسائل وہ مشکل میں ہی گھرے رہتے ہیں. اور دوسری بیوی یا پھر تیسری، یہ جو مسائل ہیں، یہ اس پر اگر اس طرح کا کوئی قانون یہاں پر بنایا گیا ہے تو اس میں کوئی، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. یعنی واضح بات ہے کہ جب مسئلہ جاتا ہے یونین کونسل کے پاس، وہاں پر ڈسکس ہوگا، بات ہوگی کہ بھئی شادی کرنی ہے، کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، کیا مسائل ہیں، سب کو ڈسکس ہوگا. اگر عورت کی کوئی وجہ ویلڈ ہے تو اس کی ضمانت دی جائے گی نا، اس پر بات کی جائے گی. ویلڈ نہیں ہے تو واضح بات ہے کہ اس کو پھر رد کر دیا جائے گا. تو یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی کوئی ایسی کلوز جو ہے اگر ریاست کی طرف سے
اور اسمبلی کی طرف سے اور نمائندوں کی طرف سے اور قانون جاننے والوں کی طرف سے اگر ایسا کوئی شامل کیا جاتا ہے تو اس کے شامل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی میں وضاحت کروں، اور آخر میں جو یہاں پر سگنیچرز وغیرہ جو ہیں وہ یہ روٹین اور معمول کے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر لڑکا لڑکی یہ نہیں کہ بارات کے وقت ہی دیا جائے نکاح فارم، آپ یہ نکاح فارم جو ان سا ہے یہ 2 4 6 مہینے پہلے بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لڑکا لڑکی کو دیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، گفتگو کریں، اور پھر وہ اس کو ڈیسائیڈ کریں اور اس کو فل کریں۔ اس میں والدین کا کردار اتنا ہے کہ وہ سرپرست ہیں، وہ رہنمائی کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ کسی وکیل کا بھی اتنا کردار ہے کہ وہ قانونی حوالے سے کوئی رہنمائی کر سکتا ہے، لیکن اصل جو کردار ہوتا ہے وہ بچہ بچی کا ہے، دلہا دلہن کا ہے، میاں بیوی کا ہے۔ وہ اس معاملے کو اگر ان کے سامنے رکھا جائے تو یہ بہترین کام ہوتا ہے، کیونکہ میں نے بہت سے میاں بیوی کے درمیان بعد میں پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں اس کی بنیادی وجہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پر جو لکھ دیا جاتا ہے اس کا پتہ نہ لڑکے کو ہوتا ہے نہ لڑکی کو ہوتا ہے، اور بدقسمتی ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ اس کو بدتمیزی میں خیال کیا جاتا ہے کہ بھئی اگر لڑکا یہ کہے کہ بھئی میں نے یہ پڑھنا ہے یا دیکھنا ہے، یا لڑکی یہ کہے، خاص طور پر لڑکی، کہ بھئی میں نے اس کو دیکھنا ہے یا میں نے اس کو پڑھنا ہے، آپ نے کیا کیا، اور وہاں ایک تو ہماری یہ روٹین بن گئی تو یہاں پر تو ایسے کراس کر دیا جاتا ہے، اور یہ اتنا غلط طریقہ ہے کہ آپ لڑکی ہو یا لڑکا ان کو دیں، وہ اس کو پڑھیں اور مل بیٹھ کر وہ دیکھیں۔ اگر اس پر کوئی اختلاف ہوگا تو جان چھوٹ جائے گی نا، بعد میں جو مسائل پیدا ہونے ہیں پہلے ہی اگر وہ، اور یہاں سے ان کی سمجھ کا، ان کے فہم کا، ان کی حکمت کا، ان کے صبر کا امتحان بھی ہوگا کہ بیٹھ کر آپ ایک زندگی آپ نے گزارنی ہے تو آپ اس کو فل کریں، آپ دیکھیں کس پر اتفاق، اختلاف، پھر اختلاف اگر ہے تو اس کو پھر آپ کس طریقے سے حل کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ لڑکا لڑکی کے سپرد ہونا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری، وہ سرپرست ہیں، رہنما ہیں، اپنے تجربے سے ضرور اپنی اولاد کو فائدہ پہنچائیں، لیکن اصل کام جو ان سے ہے وہ بیٹا بیٹی کا اور دلہا دلہن کا ہوتا ہے۔